بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کو مکمل صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ آج میں نے بنایا تھا چکن اچاری ٹکا مسالہ، جو کہ بہت ہی مزے کا بنا تھا، تو سوچا آپ لوگوں کو بھی بتاؤں کہ میں نے کس طرح سے بنایا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کرتی ہوں کہ چکن میں ٹکا مسالہ، لہسن ادرک کا پیسٹ اور دہی ملا کے چکن کو میرینیٹ کر کے فریز کر دیتی ہوں، اور پھر جب بھی مجھے بنانا ہوتا ہے تو میں تھوڑی سی چکن نکالتی ہوں۔ تو اگر ڈرائی بنانا ہوتا ہے ٹکا تو میں ڈرائی بنا لیتی ہوں، ورنہ مسالے کے ساتھ۔ آج میں نے اس میں جو ہے وہ اچار کا مسالہ ڈالا تھا، صرف اچار کا مسالہ ڈالا اور کچھ بھی نہیں ڈالا مسالوں میں، تو یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا۔ اچھا، اس کے لیے میں نے تقریباً ½ kg کے قریب میرے پاس چکن تھی، جو کہ میرینیٹ ہوئی ہوئی تھی، فریز کی ہوئی تھی، اور مسالہ لگا ہوا تھا اس میں ٹکا مسالہ۔ تو میں نے سب سے پہلے یہ ہے کہ 3 ٹماٹر لے لیے تھے، میں نے 3 سے 4 عدد کے ٹماٹر لے لیے تھے، اور اس کو میں نے پانی میں ڈال کے اس کو تقریباً 10 منٹ تک میں نے اس کو بوائل کیا تھا۔ 10 منٹ بوائل کرنے کے بعد ہوا یہ کہ اس کے جو چھلکے ہیں وہ سافٹ ہو گئے، اور چھلکوں کو میں نے آرام سے نکال دیا، اور بڑی آسانی سے اس کے جو چھلکے ہیں وہ اتر گئے تھے۔ اور پانی میں صرف میں نے ڈالا ہے ٹماٹر کو، پانی میں بوائل کیا ہے 10 منٹ کے لیے بس، اور اس کے بعد دیکھیے ٹماٹر سارے اچھی طرح سے میں نے میش کر لیے تھے۔ ابھی میں نے اس میں آئل وغیرہ کچھ نہیں ڈالا۔ اب میں نے اس میں ڈالا ہے اچاری مسالہ۔ اچار کا مسالہ آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، بنا بنایا بھی لے سکتے ہیں، گھر میں بھی بنا سکتے ہیں۔ تقریباً یہ میرے پاس اسپون چھوٹا تھا، تو میں نے تقریباً 2 ٹیبل اسپون کے قریب بھر کے اس میں ٹماٹر میں اچار کا مسالہ ڈال دیا تھا خالی۔ ابھی اس میں میں نے آئل وغیرہ کچھ نہیں ڈالا، صرف یہ پانی میں بوائل ہوئے میش ہوئے ٹماٹر ہیں، اور اس میں اچار کا مسالہ ڈالا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ڈالا۔ اس کو اچھی طرح سے ہم نے پکا لینا ہے، تاکہ یہ جو اچار کا مسالہ ہے وہ فلیور اپنا ٹماٹر کے ساتھ اس کا فلیور جو ہے اچھی طرح سے آ جائے۔ اس کے بعد میں نے جو ہے یہ بڑے والے سالن جسے ہم نکالتے ہیں ڈش میں سے، وہ والے 2 اسپون جو ہے وہ بھر بھر کے میں نے آئل کے ڈال دیے تھے۔ آئل ڈالنے کے بعد بس ہمیں اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے، جب ٹماٹر کا پانی خشک ہو جائے گا، اور جو اچاری مسالہ ہے، اچار کا مسالہ اس میں اپنا فلیور چھوڑ دے گا، تو اس کے بعد ہمیں اپنا نیکسٹ اسٹیپ کرنا ہے۔ اور آپ یقین جانیں کہ اتنا مزے کا بنا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ایک تو اچار کے مسالے کی خوشبو ہی اتنی اچھی ہوتی ہے، اور یہ ٹکا مسالہ میں نے لگا کے رکھا ہوا تھا چکن میں، تو ان دونوں کا فلیور مکس ہو کر اتنا بہت ہی زبردست قسم کا یہ اچاری چکن ٹکا مسالہ بنا تھا۔ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ضرور پسند آئے گا۔ اچھا، آئل ڈالنے کے بعد میں نے اس کو ٹماٹر کو اور جو یہ اچار کا مسالہ تھا اس کو اچھی طرح سے میں نے دیکھے اس پہ پانی بالکل ڈرائی ہو چکا ہے، تقریباً بالکل بھی پانی نہیں ہے۔ پھر میں نے اس میں چکن کے پیسز جو ہے وہ تھوڑے سے بچھا دیے تھے۔ کسی کھلے برتن میں بنائیے گا تاکہ ہماری جو چکن ہے وہ ٹوٹے نہیں، کیونکہ یہ کافی 2-3 دن میرینیٹ ہو کے رکھی ہوئی تھی، فریز کی ہوئی تھی، اس وجہ سے میں نے اس کو، اور اس کو ہمیں زیادہ چمچوں سے چلانا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ چکن بالکل آپ کی کھل جائے گی، ورنہ تو آپ اس کو آرام سے بس چکن نے اپنا بھی پانی چھوڑنا ہے، اور ٹماٹر کا پانی تو ہم آلریڈی ڈرائی کر چکے تھے۔ تو اس کے بعد یہ کہ دیکھیں بالکل جب اس کا پانی چکن پانی چھوڑ دے یا چکن کا پانی ختم ہو جائے، تو سمجھے کہ یہ بالکل ہمارا چکن اچاری ٹکا مسالہ کھانے کے لیے بالکل ریڈی ہے، تیار ہے، اور آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجیے گا، اور آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد جو میں نے اسٹیپ کیا تھا وہ تو خیر سبھی جانتے ہیں، اسموک کیا تھا میں نے اس کو تھوڑا سا، اچھا کوئلہ میرے پاس تھوڑا سا کم تھا، تو ویسی اسموک اس میں نہیں آئی تھی جیسے باربیکیو کا فلیور آتا ہے، وہ نہیں آ سکا تھا، لیکن جو تھوڑا بہت جو بھی آیا تھا تو اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زبردست ہو گیا تھا، اور کھانے میں اتنا مزے کا لگ رہا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ جب خود بنائیں گے اپنے گھر میں تو آپ دیکھیے گا کہ کتنا مزے کا لگتا ہے۔ ذرا سا مسالہ ہم اسپائس ہم چینج کر دیتے ہیں، تو یہ دیکھیے کتنا، یہ دیکھیں جی کتنا زبردست ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔